الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بہت ہی زبردست اور اہم ٹاپک ہے۔ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ کیا آنکھ کے زنا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہم آنکھ کے زنا کے بعد نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ آج میں یہ مسئلہ تو بتاؤں گا ہی، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ زنا کے نقصانات کیا ہیں، چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے پیر کا زنا ہو، یا جو زنا گناہ کبیرہ ہے وہ ہو، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ زنا ہاتھ کا ہوتا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زنا العین النظر و زنا الید البطش و زنا الرجل المشی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان بری چیز کو دیکھے، انسان کسی غیر محرم پر اپنی نظر ڈالے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی گندی چیز کو پکڑے۔ پیر کا زنا یہ ہے کہ اپنے پیر سے گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے اور اپنے پیر سے چل کر کے گناہوں کی طرف جائے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اعضاء کے زنا سے بچو، یعنی اپنے ہاتھ کے زنا سے بچو، اپنے ناک کے زنا سے بچو، اپنے کان کے زنا سے بچو، اپنے زبان کے زنا سے بچو، اور اپنے آنکھ کے زنا سے بچو، اپنے پیر کے زنا سے بچو۔ تو آنکھ، کان، ناک، زبان اور پیر کا زنا کیا ہے؟ اگر کوئی بری چیز سنتا ہے، بری چیز کی طرف توجہ دیتا ہے تو وہ کان کا زنا ہے۔ اگر کوئی بری گفتگو کرتا ہے یا بری گفتگو کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے زبان کا زنا ہے۔ اگر بری چیز کو نظر کرتا ہے تو آنکھ کا زنا ہے۔ ایسے بری چیز کو پکڑتا ہے یا بری چیز کو کرنے میں اپنے ہاتھ سے مدد کرتا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اگر پیروں سے چل کر کے گندی چیزوں کی طرف جاتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ پیر کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 6 سزائیں عطا فرماتا ہے۔ وہ 6 سزائیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ مسئلہ سن لیجئے، اس کے بعد یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ کیا آنکھ کے زنا سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ آنکھ کا جو زنا ہے یہ اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو انسان کا کب ٹوٹے گا؟ اگر کسی گندی چیز کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف اس نے نگاہ کی اور اس نگاہ کرنے کی وجہ سے اس کے شرمگاہ سے، یا تو پھر پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو مزی نکل جائے، تو مزی چونکہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا منی کا خروج ہو جائے، تو اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے وضو کے ساتھ ساتھ غسل بھی فرض ہوگا۔ اگر نہ مزی نکلے نہ منی نکلے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا اگر مزی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا اگر منی نکل جائے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور غسل بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ اس کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، اور اگر نہ پائی جائے تو آپ گناہ کا کام تو ضرور کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو تنگ دست کر دیتا ہوں اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح۔ یعنی ایسے انسان کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن جو شخص بھی زنا کا مرتکب ہوگا، زنا کار ہوگا، ایسے شخص کو تنگ دست ضرور کیا جائے گا۔ فرمایا بدکاری سے دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ 6 چیزوں کا باعث ہوتی ہے، اور 3 چیزیں دنیاوی ہوتی ہیں اور 3 چیزیں اخروی ہوتی ہیں۔ ارشاد فرماتے الزنا یورث الفقر، کہ زنا جو ہے یہ تنگ دستی کا باعث ہوتا ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں زانی کو تنگ دست کروں گا اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ بدکاری سے دور رہو، اس لیے کہ اس کے 6 نقصانات ہیں۔
وہ 6 نقصانات کیا ہیں؟ وہ 3 دنیاوی ہیں اور 3 اخروی ہیں۔ فرمایا کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی نورانیت دور ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور جو اخروی نقصانات ہیں زنا کے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ایسے بندے پر نازل ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ حساب میں سختی ہوگی، اور جس شخص کے حساب میں سختی ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حساب کیسے دیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حساب میں ہماری سختی نہ ہو تو آپ زنا جیسے بد کام سے ضرور بے ضرور دور رہیں۔ تیسری چیز جو اخروی نقصانات میں سے وہ یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو کہ پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانے سے بچیں تو زنا جیسے گناہ کبیرہ سے آپ ضرور اجتناب کریں۔ اپنے آس پاس احباب، دوستوں احباب کو بھی اس طریقے کی نصیحتیں کریں تاکہ وہ بھی زنا جیسی عظیم گناہ سے دور رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔